حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر اونچائی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے ان کے لشکر. واقترب الوعد الحق، اس وقت وہ سچا وعدہ بالکل قریب آنا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس وقت کافروں کی نگاہیں ٹکی رہ جائیں گی کسی ایک جگہ کے اوپر، جیسے کہ کبھی خوف ہوتا ہے انسان پر تاریخ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، کسی ایک جگہ ٹکی بن جاتی ہے. شاخصۃ، ٹنگی ہوئی ہو جائیں گی آنکھیں ان کی، یعنی گویا کہ کسی ایک طرف نگاہ جو ہے جم گئی ہے، آنکھیں پترا گئی ہیں خوف کی وجہ سے. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. ہائے ہماری شامت کو کہیں گے ہم تو ان چیزوں سے غافل ہی رہے، غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں تو یہ چیزیں بتائی گئی تھی، ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. محمد رسول اللہ نے سارے حقائق کھول دیے تھے، ہم نے ادھر التفات ہی نہیں کیا. حدیثوں کی کتابوں میں کتاب الفتن، کتاب الملاحن، کتاب اشراط الساعہ، یہ سارے کے سارے پورے ابواب موجود رہے اور ہم نے کبھی ان کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا. یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کھایا ہے اور یہ آج ہماری شامت ہوئی ہے کہ وہ سارے کے سارے حالات بالکل ہماری نگاہوں کے ساتھ. اب آئیے قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی خبر دیتا ہے، اور کیجیے سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ آنے والا مضمون قرآن میں کون سا؟ قیامت. مکی صورتوں تو یوں سمجھیے کہ مکی صورتیں 2/3 قرآن بنتی ہیں، اور اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو کم سے کم وہ 2/3 کا 1/3 تو صرف قیامت کے حالات کے اوپر. قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے کہ جو اس کائنات کے اندر آنے والا ہے. اہم ترین خبر قرآن نے دی ہے قیامت. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ موجودہ جو ذہن سائنٹیفک بن گیا تھا، کو ذرا یہاں پہ انڈر لائن کر لیجیے، اب نہیں ہے یہ، لیکن بدقسمتی سے عوام جو ہے ابھی تک اس تھا کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس تھا سے مراد یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جبکہ نیوٹونین ایرا جو کہلاتا ہے فزکس کا، سائنس قطعی ہے، اس کے قوانین قطعی ہیں، مادہ اور انرجی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، مادہ انڈسٹرکٹیبل ہے، اسے فنا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام چیزیں تھی نیوٹن کی فزکس جب شروع ہوئی ہے. یہ لاز آف موشن ہیں، ان کے اندر کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں آ سکتا. یہ تمام جو قوانین طبیعیہ تھے جو ہم نے پڑھے ہیں FSC کے زمانے میں، ہم نے بھی پڑھے اور آپ سب نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ نیوٹن کا دور ہے. اور وہ در حقیقت کہا جاتا ہے کہ جدید طبیعیات کا بابا آدم. جب تک اس کی طبیعیات کا دور رہا، کیسے مان لے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے تو بڑا محکم نظام ہے، کیسے کیسے مان لیں؟ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اور اتنا بڑا میٹر، یہ کائنات، یہ سات مادہ کلمات حدود، جیسے کفار کہا کرتے تھے، قریش کہتے تھے مکے کے، نہیں ہونے والی باتیں نہیں، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں جو ہے جدید ذہن کے اندر، سائنٹیفک ذہن میں الجھ گئی تھی. یہیں ٹھوکر کھائی تھی سر سید احمد خان. بھائی جن ہمیں نظر نہیں آتے کیسے مان لے کہ جنات کا بھی کوئی وجود نہیں؟ نظر نہ آنے والی تو ایک شے تو ہم مان سکتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی ایک شے ہے جو نہیں ہمیں نظر آتی، اور کوئی شے ہم نہیں مان سکتے جو نظر نہ آتی. جن نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے، روح نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے، فرشتہ نظر نہیں آتا ہم نہیں مانتے. یہ سارا اس نیوٹونین دور کی فزکس کا فساد ہے. اور عوام الناس آج بھی اسی ذہن کے، وہ تو جو اصل میں فزکس کے جو اصل طالب علم ہیں، جن کا یہ شعبہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ ختم ہوا. نیوٹونین فزکس جو ہے اس کا جنازہ نکل چکا. یہ آئنسٹائن کا ایرا ہے. اب کوئی شے قطعی رہی نہیں، ہر شے ریلیٹو ہے، ہر شے اضافی ہے، کسی شے کے اندر ایبسلیوٹ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں. مادہ اور انرجی کی ڈوئلزم جو ہے، سنویت ختم ہو چکی. مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، انرجی مادے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور مادہ جو ہے انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. زمانہ ختم وہ سارا ہو چکا. لیکن جب تک کہ یہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں وہ نیوٹونین ایرا کے اثرات باقی ہے، قیامت کے بارے میں بھی کوئی یقین نہیں ہے لوگوں کو. لیکن سب سے زیادہ زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ جو بات قرآن میں بیان کی ہے وہ قیامت اور بعد سے بعد ہے. اس کے ضمن میں 3 مرتبہ سور کا پھونکا جانا. پہلا نفخہ فضا کہنا، کہ پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کوئی کھلبلی مچ پائے گی، فساد دنیا کے اندر، ہنگامے ہوں گے، قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. جمع الشمس والقمر،
تو چاند جو ہے سورج میں دھس جائے، یہ سارے حادثے ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلنا، ایک ہلچل جسے کہنا چاہیے، جس کو کہا گیا القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ سارا نقطہ جو کھینچا گیا ہے یہ ہے پہلا نقطہ سور۔ دوسرا نقطہ ہوگا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اس کو مفسرین نے کہا نقطہ صعق، سب بے ہوش ہو کر مردہ ہو کر گر جائیں گے، اور صرف اہل زمین نہیں، اہل سماوات، فرشتے بھی، سوائے ان کے جن کو اللہ نے کوئی خاص استثناء ہوگا، فرشتوں میں سے بھی کوئی خاص ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس یہ جو نفخہ صعق ہونے والا ہے اس میں محسوس کرے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ۔ تیسرا نفخہ ہے نفخہ ثالث، اس کو نفخہ بعث کہتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ نفخہ بعث ہوگا، پھر جب تیسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، پوری نوع انسانی جو ہے وہ قبروں سے نکل آئے گی۔ یہ تین نفخوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی تفاصیل ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت یا اس ساعہ، اس کو بھی ذرا نوٹ کر لیجئے، ہم ایک لفظ جو ہے غلط العام کے طور سے استعمال کرتے ہیں، قیامت۔ یہ بیان جو میں نے ابھی کیا ہے اس میں پہلے مرحلے کو قیامت نہیں کہتے، ہم اردو میں اسے قیامت کہتے ہیں، عربی میں اور قرآن میں اسے الساعہ قیامت کہتے ہیں تیسرے مرحلے کو جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یوم قیامت وہ ہے کہ جب بعث بعد الموت کے بعد پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی اور وہ ایک میدان میں حشر کر کے جمع کر لیے جائیں گے پروردگار کے سامنے محاسبے، وہ یوم القیامہ، قیامہ اسے کہتے ہیں، قامہ یقوم کھڑا، یوم القیامہ وہ ہے نفخہ ثالث کے بعد جب کہ بعث بعد الموت ہوگا اور تمام نوع انسانی زندہ ہو کر اپنے رب کے حضور میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے۔ پہلا نفخہ جو ہے وہ نفخۃ الساعہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء کے فوراً بعد جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اب یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے، میں ان تمام آیات کا صرف حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ زلزلۃ الساعہ، اس کو نوٹ کیجیے، الساعہ ہے وہ پہلا نفخہ، جبکہ ایک ہنگامہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر جو ہے ایسے عظیم ٹکراؤ ہوں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طریقے سے اڑے پھریں گے، زمین میں نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نچائی رہے گی، یہ پھوٹ پھوٹ کر دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا، اس کو کھلا ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں تم کہیں ٹیڑھ دیکھو گے نہ کہیں اونچائی دیکھو گے، ایک چٹیل میدان ہے اور اس میں پوری نوع انسانی جو ہے جمع ہوگی اللہ کے سامنے، وہ حاضر۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اب اس کی جو علامات بیان ہوئی ہیں احادیث، یہ قیامت کب آئے گی؟ پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک اس کے ایگزیکٹ ٹائم کا تعلق ہے، صراحت کے ساتھ صحیح احادیث میں، متفق علیہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا ہے قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ نالج، اس کا صحیح معین علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، نہ جبرائیل کو ہے نہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث جبرائیل، اب دیکھیے میں نے فرشتوں میں سے بھی سب سے اونچا فرشتہ جبرائیل کا نام لے دیا ہے، اور انسانوں میں سید البشر محمد رسول اللہ کا نام دے، کیونکہ ان دونوں کے علم میں نہیں تو اور صاحب دیگراں کے رسد کسی اور کو کیسے اس کا انسان ہے، ایگزیکٹ ٹائم کا کوئی علم۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا وقت جو ہے قیامت کا وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور کس کے پاس ہے؟ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعنده علم الساعہ، قیامت کا دن، قیامت کا ساعہ کا وقت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احادیث کے ذخیرے میں حدیث جبرائیل کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ ام السنہ کہا گیا ہے، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تمام احادیث کے مجموعے میں ہے، پھر متعدد صحابہ سے مروی ہے، حضرت عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو وہ حدیث جو سمجھیے کہ واقعتاً سند کے اعتبار سے قرآن کے بالکل ام السنہ، اور اسی میں یہ ہے کہ
کہ جو سوالات حضرت جبرائیل نے حضور سے کیے تھے 3 سوالوں کا آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاسلام، آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاحسان، ایمان، آپ نے جواب دیا. اخبرنی عن الاحسان، آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا چوتھا، اخبرنی عن الساعہ قال المسئول عنها بعالم من السائل. حضور نے فرمایا صاف صاف کہ جس سے وہ پوچھنے والا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس سے زیادہ واقف نہیں ہے جتنا کہ وہ خود. آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اور آیت بھی پڑھی ہے ایک روایت سے سے وہی جو میں آپ کو سنا رہا تھا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ حدیث جو ہے، یہ جو آیت قرآنی ہے، یہ بھی آپ نے شریف سے پڑھی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جو ہے اللہ کے سوا کسی. یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے اس سے زیادہ شدنی، اس سے زیادہ اٹل، اس سے زیادہ یقینی ہے کوئی نہیں. لیکن جہاں تک اس کے عین وقوع کے وقت کا تعلق ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی. البتہ اس کی علامات، ان علامات میں سب سے پہلی علامت یہ نوٹ کیجئے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا. میں 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين. میں جو مبعوث کیا گیا ہوں، میں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اور قیامت ایسے ہیں. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ دیا، یہ سبابہ اشارہ کرنے والی انگلی اور درمیانے کہاتین، جس طرح یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح میری بعثت اور قیامت یہ آپس میں جڑے. اب اس کی ایک تعویل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. اب میں آخری رسول ہوں اور تم آخری امت. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. گویا کہ میری نبوت اور میری امت اور قیامت کے مابین اب کوئی اور نبوت اور کوئی اور امت حائل نہیں. لیکن دوسری حدیث میں بات اور واضح ہو جاتی ہے، یہ ترمذی میں ہے، بعثت فی نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه. دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو ترمذی میں ہے کہ میں تو قیامت ہی میں پیدا کیا گیا ہوں، یعنی در حقیقت میری بعثت کے ساتھ عرصہ قیامت کا آغاز ہو گیا ہے. اس سلسلہ واقعات کی پہلی کڑی میں ہوں کہ جس کا کہ آخری جو انجام ہونے والا ہے وہ قیامت. بعثت انا فی نفس الساعة سبقتها كما سبقت هذه. بس میں اس سے پہلے اتنا ہی آگے ہوں جیسے یہ انگلی اس سے آگے بڑھی ہوئی. بس پھر وہی 2 انگلیوں کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح یہ انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس اسی طرح میں اس سے پہلے آگے ہوں. گویا کہ حضور کی بعثت صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل. لیکن میں اس پر جو آنا چاہتا ہوں قبل قیامت کے واقعات کیا ہے. قبل قیامت جو کچھ ہونے والا ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک خبر تو وہ ہے جو خوشخبری کے طور پر ہم نے پچھلے 2 سالوں میں بہت عام کی. اسی مسجد میں نے وہ حدیثیں کئی مرتبہ آپ کو سنائی. وہ حدیثیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ، پورا عالم انسانیت خلافت علی منہاج النبوت کے سائے تلے آئی. یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی نہیں. حدیث آپ کو صرف تیزی کے ساتھ یاد کریں. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث رضی اللہ تعالی، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 انواع کا ذکر کیا. اور نبوت، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها. نبوت تمہارے مابین برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا. پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا دے گا، یعنی میرا انتقال. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوۃ. پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو ہے نبوت کے نقش قدم پر ہوگی، خلافت راشدہ. وہی نظام بین ہی، سرے منہ فرق نہیں ہوگا، بال برابر نہیں ہوگا، علی منہاج النبوۃ، نبوت ہی کے نقش قدم. یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا یہ بھی. ثم تکون ملکا عظیما. تیسرا پھر ایک ملوکیت کا دور آئے گا، اور کٹکھلی ملوکیت، ظالم ملوکیت. مسلمانوں میں بادشاہ پیدا ہوتا ہے، عیاشیاں بھی کرے، اچھے بھی ہوں گے برے بھی، ظالم بھی. مسلمانوں کے حقوق غصب کرے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنی جاگیر بنا کر اپنی عیاشیوں کا ذریعہ. یہ ملک عظیما.
اس کے بعد فرمایا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، پھر چوتھا آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر ملوکیت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، کوئی بھی تھا، مسلمان تو تھے، برے بھی تھے اچھے بھی تھے، مسلمان تو تھے۔ اس کے بعد تم تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، یا کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں اطالیوں کے غلام ہو گئے۔ ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ وان تکون، یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آخری دور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت کا نظام۔ یہ پانچواں دور آ کر ابھی چوتھے دور کے ہم درمیان میں پہنچے، کئی مرتبہ میں واضح کر چکا ہوں، زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا۔ براہ راست حکومت ہماری ختم ہو چکی ہے، کلونیل رول جو ہے اس نے اپنا بستر لپیٹ لیا ہے، فوجیں چلی گئی ہیں برطانوی اور ولندیزی، لیکن ان کا سارا کنٹرول ابھی باقی ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو میں نے تقریر کی ہے لاہور میں، اس میں تو وہ غالب کا وہ مصرع میری زبان پر آیا کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ ابھی وہ کولونیل رول پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر، اب یہ دوسری ایک طوفانی لہر جو آ رہی ہے پورے عالم اسلام کے اوپر اپنا تسلط جمانے، اور ہم تقریباً اس کی گرفت میں جا چکے ہیں۔ اپنے لیے تقریباً کہہ رہا ہوں، عالم عرب تو جا چکا، ختم ہو چکا پورا عالم عرب۔ لے دے کر ایک کو سوڈان باقی ہے کہ وہ ایک جس کو پاگل آدمی دنیا میں بنا دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے وہ لیبیا ہے، کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہود کے سامنے سر نگوں، چاہے حسن ہو چاہے حسین، اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ یہ دو نام حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، چاہے حسن چاہے حسین، اور دونوں کو دونوں اسرائیلیوں کے سامنے سر۔ بہرحال عالم عرب گیا، یہ دوسرا جو پندہ آ رہا ہے، لیکن جو خبر ہے اچھی وہ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے کہ بہرحال یہ دور رہے گا۔ ثم تکون خلافت اللہ، پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت ہے۔ دو حدیثیں ہم نے عام کی ہیں، ایک مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ثوبان سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب بھی یہ خلافت آئے گی، پورے کرۂ ارضی پر آئے گی۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، فرائے تو مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ فإن امتی سیبلغ ملکھا ما طویلی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں میں قائم ہو کر رہے گی جو مجھے سکے۔ ایک اسی شک و شبہ کی گنجائش، یہ پیشین گوئی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبوت، یہ کچھ خبریاں ہیں، یہ خبریں، یہ آنے والے دور کی خبریں ہیں جو محمد رسول اللہ سے ہیں۔ ان کی یہ خبریں کسی تخمینے پر نہیں ہیں۔ اقبال نے تو خیر بسنا استعمال کیا تھا، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت۔ میں کہتا ہوں یہاں صحیح ترین لفظ جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے صحیح معنی میں، وہ پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت، پیغمبر جو کچھ کہتا ہے دیکھا ہوا ہے کہ ہاں فتمارونہ علی ما یری ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، کیا تم اس سے جھگڑ رہے ہو اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھی ہے؟ وہ جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حقیقت بتا رہا ہے، تم جھگڑ رہے ہو۔ تمہارے سامنے تو غیب کا پردہ قائم ہے، اس کے سامنے تو وہ پردہ نہیں، اللہ نے وہ حقائق سے دکھائے۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد راہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی۔ یہ اور تیسری حدیث حضرت مقداد بن الاسود، اس روئے عرضی پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو گھر والا اور خیمے والا اسلام قبول کرے گا، اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی اعزاز عطا کرے گا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یا قبول نہیں کرے گا اسلام تو چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا، گویا کہ اس کے گھر میں بھی اسلام تو آ گیا، کیونکہ ملک میں جب لا آف دی لینڈ جو ہے وہ اللہ کا ہو گیا تو وہ گھروندہ اس کا اسی ملک میں ہے نا، اسلام کے تابع تو وہ گھر بھی ہو گیا، لیکن وہ بد نصیب اسلام کے اعزاز سے محروم ہے۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، یہ تو یوں سمجھیے کہ خبریں ہیں کہ جو ہو کر رہنی ہے قیامت سے پہلے، لیکن اس کے اور قیامت کے درمیان ایک اور دور ہے، اور وہ عام طور پر بیان میں نہیں آتا۔ میری اس کتاب میں بھی اس کا میں نے بڑا اجمالی سا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ جو دور ہوگا پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کا، یہ قیامت تک نہیں رہے گا۔ ہر کمالے راز زوالے، جیسے خلافت راستہ ختم ہوئی تھی، اس کا بھی خاتمہ، اس میں بھی زوال، اور اس زوال کے بعد پھر
دنیا ایک مرتبہ صرف کفر و شرک سے بھر جائے، اور قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کفر اور شرک سے نہ بھر جائے اور اہل ایمان سے دنیا خالی نہ ہو۔ یہ پہلو بہت کم بیان میں آتا ہے، میں آپ کو کئی احادیث کے حوالے سے آج وہ پہلو بھی بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت سے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ساری روایات مشکات شریف میں موجود ہیں، بڑی آسانی سے آپ مشکات شریف کا جو آخری حصہ ہے، کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب علامات القیامہ، کتاب علامات الدجال، یہ 3-4 ابواب پڑھیے گا تو میں نے تو اس میں سے جو چند چیزیں چنی ہیں جو ایک کی تقریر میں بیان کی جاتی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ۔ قیامت اس دنیا میں قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے۔ اللہ پر ایمان اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کی دنیا جب خالی ہو جائے گی تب تک۔ یہ حدیث مسلم شریف کی۔ دوسری حدیث مسلم ہی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تقوم الساعة الا على شرائع الخمس۔ یہ قیامت کھڑی نہیں ہوگی، قیامت کی یہ سختیاں، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ کیفیات جو ہیں یہ نہیں آئیں گی مگر صرف قریب لوگوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کو ان سختیوں سے بچائے۔ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یہ جو زلزلۃ الساعہ ہے اس کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ کوئی صاحب ایمان دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہوگا جب کہ قیامت آئے۔ اب سنیے تیسری حدیث جو ان دونوں کا رشتہ جوڑنے والی، غلبہ دین، خلافت علی منہاج النبوہ، الروئے عرضی پر اللہ کا دین، اللہ کے نظام خلافت کا قیام، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ایمان اور اسلام کا خاتمہ۔ یہ تیسری حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ حضور نے ایک روز فرمایا لا یذهب اللیل والنہار حتی یعبد اللہ تعالی، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی پرستش شروع نہ ہو۔ رات اور دن کا ختم نہ ہونا یعنی یہ سلسلہ کائنات جو بھی اس وقت کا دنیا کا نظام ہے وہ قیامت کی طرف آپ نے استعارہ کیا ہے، رات اور دن ختم نہیں ہوں گے، یعنی یہ نظام جو ہے نظام شمسی اور اس کے ساتھ جو زندگی کا نظام وابستہ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کو نہ پوجا جائے۔ قل تو حضرت عائشہ فرماتی میں نے رکھ کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، كنت لأظن حين انزل اللہ، وہ آیت آ رہی ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ان ذلك تاما۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میں تو یہ سمجھی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دے کل کے کل دین پر، میرا تو گمان یہ تھا کہ اس کے بعد یہ کیفیت رہے گی ہمیشہ ہمیشہ، یہ کیفیت کبھی ختم نہیں ہوگی، اللہ کا دین غالب ہوگا تو غالب رہے گا تا قیام قیامت۔ ہے یہ گمان نہیں کر سکتی تھی کہ دوبارہ پھر لوگ کفر اور شرک کے اندر یہاں تک کہ لات اور عزیٰ کی پرستش کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب حضور نے جواب دیا انہ سیکون من ذلک، ہوگا یہ تو ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو جائے، باقی ختم ہو جائے، اللہ کا دین پوری دنیا پر غالب آئے گا، اللہ کا نظام خلافت قائم ہو جائے گا، لیکن یہ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوشگوار ہوا چلائے گا۔ نوٹ کیجیے الفاظ، ریحا طیبۃ، بڑی خوشگوار خوش آئند ہوا چلائے گا، فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس سے کہ انتقال ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی ہر اس انسان کی جس کے دل میں ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ فَيَبْقَى مَن لَا خَيْرَ فِيهِ، پھر زمین میں وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں۔ فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، اور وہ پھر اپنے آباء و اجداد پچھلے ان کے دین کی طرف لوٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے قائم ہونے سے قبل اور اللہ کے دین کے غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ خرق عادت طور
قیامت آئے گی تبھی تو قرے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، جب ایسے بڑے بڑے ہو سکتے، زلزلۃ الساعہ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی بعید تو نہیں اس کی قدرت سے کہ کوئی ایسی ہوا چلے گی جس سے صاحب ایمان جو ہے وہ موت کی نیند سو جائے، کہ قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے اس کی سختیوں سے اللہ یہیں سے بچا دے۔ نہ صرف یہ کہ انہیں آخرت میں بچانا ہے آگ سے، اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں بچانا ہے اسے حشر کی سختیوں سے، نہ صرف یہ کہ وہاں کی جو ہے آخرت کی تمام سختیوں سے اللہ اہل ایمان کو بچائے گا، اہل ایمان میں سے کسی کو اس قیامت زلزلۃ الساعہ کی جو سختیاں ہیں ان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ثم یبعث اللہ ریحا طیبۃ فیتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان ویبقى من لا خیر فیہا پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہوگا، فیرجعون الی دین آبائہم، تو پھر وہ لوٹ جائیں گے اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ اب یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر کہ قیامت کی وہ سختی آئے گی، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان تمام سختیوں کا ان کو جھیل۔ اب آئیے تیسرا، اس سے قبل کیا قیامت ہوگی؟ یہ تو قرآن مجید کی سب سے زیادہ اہم خبر۔ ایک وقت آئے گا یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے، زمین چٹیل میدان ہوگی، تمام انسان جو ہے پھر دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہرحال وہ زلزلۃ الساعہ، اس سے پہلے دنیا سے اہل ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ٹائم ٹیبل کوئی نہیں دے سکتے، یہ بھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے ایک کام میں دوسرے میں، جس طرح نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، نفخہ ثالثہ، 3 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہو، 100 سال ہوں گے، 200 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے، 20 سال، جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہی تک ہمیں معلوم ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اور اللہ نے ہمیں سکھایا یا قرآن میں بتایا یا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، ہمارے نزدیک دونوں ایک ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں، ہم صرف حدیث کے ضمن میں یہ دیکھیں گے کہ حدیث صحیح ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل اعتماد، اس کے اندر جو ہے جھول نہ ہو، اس حد تک تو دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ جو بات ثابت ہو جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی ہم تفصیل۔ تو قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے عنوان میں ہے، دجالی فتنہ، المسیح الدجال، دجال الاکبر۔ اس کے ضمن میں کتاب الفتن پڑھیے، اور میں خاص طور پر آپ حضرات کو اس دن راغب کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین نے، ایسے عالم دین جو مدرس ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، یہ واقعہ میرے ساتھ بیتا، بنو میں بیتا۔ جب میں نے یہ حدیث نعمان ابن بشیر کے جلسے میں پڑھی ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث ہمیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسوں میں بھی سارا جو حدیث کا درس ہوتا ہے وہ سب وہ شروع کے جو فقہی ابواب ہیں، وضو کے اور نماز کے اور روزے کے اور یہ اور وہ جس میں اختلافات ہیں مسلمانوں کے، سارا وقت صرف ہو جاتا ہے ان پر، یہ احادیث کے ابواب تو ہم پڑھتے ہی۔ اگر یہ حال علماء کا ہے اور ایک عالم دین خود اس کا اعتراف، مدرس، ہماری توجہ، اور عام آدمیوں کو کیا، خاص طور پر جن کے ذہنوں میں سر سید کے دور سے شروع ہونے والے فکر میں کہ جو اپنے انتہائی عروج کو پہنچا ہے غلام احمد پرویز کی تحریروں میں، جن کے ذہنوں تک وہ ذہن رسائی کر چکا ہے کسی درجے میں، اب ان کو تو میں اور کیا کروں اگر علماء کا حال یہ کتاب دیگرہ کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان احادیث کا مطالعہ کیجیے، ان افواد کا مطالعہ کیجیے، غور و فکر کیجیے، یہ چیزیں ہیں اور اس لیے بتائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معاذ اللہ، آپ کو کاہن تو نہیں تھے کہ خبریں دے کر کوئی نذرانے وصول کرتے ہیں، کیوں یہ پیشن گوئی کی؟ اس لیے بتایا، تو اس میں ہمارے لیے خیر تھا، جیسے تنگ ہائے میل ہوتے، اگر کسی راستے پر جاتے ہیں آپ کو کچھ دیر کے بعد پھر نشان مل گیا کہ یہ فلم میری منزل 20 میل رہ گئی ہے، ایک تو یہ بھی صحیح پتہ لگ جاتا ہے آپ کو کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ اس سے پہلے دو راہ آیا تھا، پتہ نہیں سڑک میں کوئی غلط تو نہیں مڑایا۔ وہ نشان میل جب آتا ہے، تنگ میل جب آتا ہے، تو آپ کو نہ صرف فاصلے کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو یہ تمام واقعات سنگھائے میل ہیں، اور ہمیں اپنی دونوں آنکھیں کھولنی چاہیے، قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث کی 2 آنکھیں، کہ جن سے ہم ان تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں، اور ہمارے سامنے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے، چشمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میری جو آنکھ ہے اس کا سرما قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 آنکھیں ہیں جن سے ہمیں حالات کو دیکھنا، جس سے سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، یہ اسرائیل کیسے بن گیا، یہ مسلمانوں پر کیا آفت کیوں آ گئی، کس لیے آ گئی، حالات کدھر جا رہے ہیں، زمانے کا رخ کیا ہے، آنے والے کیا حالات ہیں، what are the coming events which are casting their shadows before۔ ان تمام چیزوں میں بصیرت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔
ان میں ہے یہ کتاب الفتن، کتاب الملاحم، الملحمۃ العظمی، ایک خبر دی گئی ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، جس میں اتنے انسان مریں گے کہ پرندے اڑتے چلے جائیں گے، انہیں زمین پہ اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اکثر پنڈا گرے گا تو لاش پکڑ لے گا۔ یہ بھی کیا الفاظ ہے؟ اور یہ الملحمۃ العظمی، یہ نوٹ کر لیجیے، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑی۔ یہ جنگ عظیم دو ہوئی ہیں ابھی تک، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دو، عظیم ہے یہ، اعظم ابھی آنے والی ہے۔ تھرڈ ورلڈ وار جس سے دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ شروع ہوتی ہے، یہ موضوع رہی ہے دنیا کے، اسی کے لیے ساری ہو رہی ہے یہ کہ کہیں ہمارے سوا کسی کے پاس ایٹم بم نہ ہو جائے۔ یہ ساری جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے، یہ رابین رافیل صاحبہ جو ہیں جو فرقی بنی ہوئی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری کس لیے؟ کسی مسلمان ملک کے پاس جو ایٹمک طاقت نہیں ہوئی، حالانکہ ان کے پاس ایٹمک طاقتوں کے اسٹاک فائل ہے، ایک آدھ دو چار بم ہم کو بنا بھی لیں گے تو اس سے کون سی قیامت آتی ہے؟ لیکن نہیں، ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اینی رسک۔ گلف کی وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک امریکی کو مرنے نہیں دینا ہے، چند امریکی مر گئے تھے تو سپر پاور، دنیا کی سپریم پاور جو ہے وہ اٹھا کر اپنا سارا بوریا بستر لپیٹ کر چلی گئی تھی صومالیہ سے، اس لیے کہ امریکی کی جان جو ہے بہت قیمتی۔ لہٰذا اگر کہیں ایٹم بم کسی مسلمان کے ہوا، ہمارے پاس 1000 میں ایٹم بم ہو، ہم انہیں نسیہ منسیہ کر دیں، لیکن ان کا ایک ایٹم بم بھی ہوگا تو ہمارے بھی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ہمیں ہونے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراق کی جنگ میں انہوں نے دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ وہ ہوائی جہاز اور وہ ان کے جو ذرائع تھے، پیٹریوٹک میزائل نکال کے لے آئے کہ اسکڈ میزائل جو ہے وہ تو اس کا زیرو ہو گیا، بہت بڑا غرہ تھا اسکڈ میزائل کا، اسکڈ میزائل کے اوپر غرہ تھا صدام حسین کو کہ میں تباہی مچا دوں گا۔ ابھی تک اس سے پہلے پیٹریوٹک میزائل انہوں نے رونمائی نہیں کی تھی، اس کے عین وقت کے اوپر لائے، زیرو، اسکڈ میزائل زیرو۔ اس حوالے سے ان کے جو ہتھیار ہیں کس کس طرح کے ہیں، کس کس طریقے سے، وہ تو انشور کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی حادث نہیں، باقی ساری دنیا ہمارے تلے آ جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے کسی جان کا نقصان کریں، اس کے لیے یہ ساری بات۔ تو جان لیجئے الملحمۃ العظمی، یہ تاریخ کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مہدی میں ایک فطور رونما ہوگا، یہ میرا گمان ہے، جہاں اپنا گمان ہے وہ الگ بات ہے، میرا گمان ہے کہ شاہ فہد کے انتقال کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک یہ سعودی ڈائنیسٹی اس لیے قائم ہے کہ ان کے ہاں ایک روایت بڑی پختہ، اور وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، جو ولی عہد پہلے سے معین تھا وہی لازماً از خود بادشاہ بن جاتا ہے، اور اگلے ولی عہد اور دوسرے ولی عہد ان کا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی جھگڑا نہ ہو، اس بادشاہ کے انتقال پہ کوئی جھگڑا نہ ہو، اور یہ ہوتا رہا ہے۔ عبدالعزیز کا انتقال ہوا، شاہ سعود آ گئے، شاہ سعود کا انتقال ہوا، شاہ فیصل آ گئے، شاہ فیصل کا انتقال ہوا یا شہید کیے گئے، شاہ خالد آ گئے، شاہ خالد کے بعد یہ آ گئے، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اب اختلاف کی جڑ امریکہ ڈانٹ رہا ہے کہ اب جو ولی عہد ہے عبداللہ، وہ امریکہ کو پسند نہیں، امریکہ کی پسند آئے گی وہاں پکڑے رہے گی، لیکن یہ روایت ٹوٹی اور خون ریزی کا ایک دور سعودی عرب میں ہوئی، اور اسی میں وہ سارا ہنگامہ حدیث میں تفصیل سے پڑھ لیجیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کسی ایک مسلمان صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، وہ پھر قیادت کرے گا عربوں کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو یہ مہدی کی شخصیت، ایک مہدی کا تصور وہ ہے جو شیعوں کے نام، وہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں امام غائب ہے، 1200 برس سے وہ غائب ہے، اور وہ پھر کبھی ظاہر ہو جائیں گے، ہمارا تصور وہ نہیں۔ لیکن اچھی طرح جان لیجیے، جیسے حضرت مسیح، ہمارے اور عیسائیوں کا اختلاف کس بات؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح زمین آسمان پر زندہ گئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف صرف یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح صلیب دیے گئے، صلیب پر فوت ہو گئے، پھر بعد بادل موت ہو چکا، اس کے بعد دوبارہ اٹھے ہیں اور گئے ہیں، اور اب ان پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نہیں، حضرت مسیح سولی نہیں دیے گئے، ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ دیا ہے، ولیکن شبہ لہم، اور وہ زندہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ آئیں گے، پھر ان پر موت واقع ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، وہ دنیا میں رہیں گے، اور پھر حضور نے خبر دی ہے کہ وہ میرے ہی حجرے میں، حجرہ عائشہ میں دفن ہو گئے، اور یہاں سے میں اور وہ دونوں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے قیامت۔ باپ بعد الموت میں ایک طرف ہمارے ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، اور ہم دونوں، میں اور مسیح دونوں اسی جگہ سے ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت مسیح کے بارے میں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مشترک کو بھی جان لیجئے کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان پر اٹھا، ہم بھی مانتے ہیں۔
وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس. اور جو کٹر مذہبی عیسائی ہیں وہ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جیسس از کمنگ، جیسس از کمنگ. آپ کو یہ اسٹیکرز ملیں گے کاروں کے اوپر، بمپر کے اوپر، کاروں کی شیلڈ کے اوپر، جیسس از کمنگ. آنے کا وقت آ گیا، وہ آیا چاہتا آنے والا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق، رفع سماوی کے بارے میں ہم اور عیسائی متفق. اختلاف صرف یہ ہے کہ ان کے نزدیک حضرت مسیح سولی پائے اور ہوئے، پھر زندہ ہوئے، اور اب ان پر پھر دوبارہ کوئی موت نہیں آئے گی. ہمارے نزدیک ان پر موت نہیں آئی، نہ وہ سولی چڑھائے گئے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، وہ واپس آئیں گے، پھر ان پر موت بھی آئے گی، وہ شادی بھی کریں گے اور پھر وہ دفن ہوں گے. وہ سارے مراحل ان پر ابھی آئیں گے. اور کسی طریقے سے مہدی کا معاملہ ہے. شیعوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے 12ویں امام تھے، وہ غائب ہو گئے، اس کے بعد سے سلسلہ ان کا منقطع ہے. یہ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ. ورنہ شیعوں کی اور 2 شاخیں جو ہے، آغا ثانی ان کا امام ابھی تک چلا رہا ہے، اور جو بوری ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امام غائب ہو چکا ہے، ان کے ہاں داعی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ اثنا عشری ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام جو ہے مہدی وہ غائب ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا قتل کے خوف سے. اندیشہ تھا کہ جو عباسی خلیفہ ہے وہ قتل کر دے گا، تو غار میں چھپ گئے اور وہ ابھی وہاں روپوش. پہلے وہ غیبوبت الصغریٰ تھی کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ان سے رابطہ قائم کر سکتے تھے اور ان سے احکام معلوم کر لیتے تھے. یہ تقریباً 200 برس تک غالباً غیبوبت صغریٰ ہے. اب غیبوبت کبریٰ ہے، اب کوئی ربط اور تعلق ان کے ساتھ کسی کا نہیں ہے. وہ ہے لیکن غار کے اندر موجود ہے اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ دور آخری آئے گا، فتنوں کا زمانہ آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں آئیں گی، عذاب آئیں گے، ان میں سے اللہ تعالیٰ مسلمان عربوں کی مدد کے لیے، ان کی قیادت کے لیے ایک شخص کو اٹھائے گا. ہوگا حضرت فاطمہ ہی کی نسل میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے حسنی سید ہوگا وہیں پر مدینے کے اندر ہوگا، اور وہاں سے وہ نکل کر بھاگے گا. لیکن لوگ اس سے تلاش کر لیں گے اور پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ وہ جا کر چھپ جائے گا یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کے غلاف کے پیچھے. لیکن یہ کہ وہاں سے مسلمان جو ہے پورے تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے. پھر اسلامی جہاد کا آخری دور کے جہاد کا آغاز، یہ حضرت مہدی کا. اسی طریقے سے دجال کا معاملہ، اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح نزول مسیح کا معاملہ ہے، یاجوج و ماجوج کا معاملہ ہے. یہ ساری وہ خبریں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ کے عالمی غلبے اور دین حق کے عالمی غلبے سے قبل ہونے والے باتیں. یعنی یوں سمجھیے ہم اپنی طرف سے چلیں گے تو اب تو پہلا دور یہ کھڑا ہے ہمارے ساتھ. میں تو چونکہ ریورس آرڈر میں چلا ہوں کہ سب سے پہلے یقینی شے قیامت سے پہلے ایک وہ وقت جب کہ تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کی نیند سلا دے گا اور دنیا میں سوائے اشرار کے، کفار کے اور مشرکین کے کوئی نہیں. اس سے پہلے ایک دور جب کہ پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کل عالم انسانیت کے اوپر ذوفگن ہو جائے گا. اس سے پہلے کا دور ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، یہ دور فتن ہے. اور اس میں ضرورت ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، آپ سرما بنائیے قرآن مجید کو اور احادیث نبویہ کو علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور اس کے حوالے سے سمجھیے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے. اس دور کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس کو اب نوٹ، کیونکہ میں آج مہدی کے بارے میں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں یا حضرت مسیح کے نزول کے بارے میں کچھ عرض نہیں کروں. بقیہ وقت جو میرے پاس ہے وہ مجھے سرچ کرنا ہے صرف دجال کی وجہ. ان تمام ادوار میں دور الفتن، دور الملاحم، الملحمۃ العظمیٰ، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، یاجوج ماجوج، ان سب میں اس پورے عرصے میں عظیم ترین فتنہ جو ہے اس کا نام قرآن کی زبان میں دجال، حدیث کی زبان میں دجال. چنانچہ پہلے تو حدیث سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام القیامت الى قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال. رواہ مسلم. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے خود سنا یہ فرماتے. جس حدیث میں یہ الفاظ آتے سمعت میں نے خود سنا، اس میں ایک اور زور پیدا ہو، ورنہ یہ عن رسول اللہ ہے. اس میں ایک امکان ہوتا ہے کہ حضور سے کسی اور صحابی نے سنا ہو اور ان صحابی نے انہیں بتایا، اس کا ایک امکان پیدا ہو جاتا ہے نظری. لیکن جب راوی کہے صحابی راوی سمعت میں نے خود سنا، تو گویا کہ اس میں اور تاکید کا پہلو. ما بین خلق آدم و قیام الساعۃ، آدم کی تخلیق سے لے کر
قیامت کے قائم ہونے تک. اب یہ قیامت وہ اردو والی قیامت میں بول رہا ہوں, ساتھ جس کو عربی میں ساتھ کہیں گے قرآن مجید کی اصطلاح, ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی. دوسری حدیث سنیے, یہ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے, جامع ترمذی سنن ابی داؤد, ان ابی عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جن کو امین هذه الامہ قرار دیا حضور نے, امیر الامت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے, انه لم يكن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومه وانی انذرکموہ. حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو, اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو. تو اے مسلمانوں, میں بھی تمہیں خبردار کرتا ہوں. صرف ان دو حدیثوں پر اکتفا کر رہا ہوں, ورنہ اس باب میں آپ کو حدیثیں بہت سی ملیں گی, لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کا فتنہ جو ہے وہ احادیث نبویہ کی روح سے تاریخ انسانی کا از آدم تا آخر دم عظیم ترین فتنہ. اب سب سے پہلے سمجھیے کہ دجل کہتے کس, لفظی معنی کیا ہے دجال. اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے, دجل و فریب. دجل کہتے ہیں ملمہ سازی, کسی حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دیں تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے. تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا, یہ دجل. اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن, کوئی جھوٹ, کوئی افتراء, کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا, اس کا پردہ, یہ دجل. اب دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ لفظ آتا ہے احادیث میں جھوٹے نبیوں کے لیے. یہ حدیث سن لیجئے, یہ بھی جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے. وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. یہ حدیث طویل ہے, میں نے چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے لیا ہے, لیکن اس میں ایک طرف تو نوٹ کیجئے کہ خبر دی حضور نے کہ میری امت میں سے 30 کذاب دجال کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ. 5-6 تو حضور کے زمانے میں آ گئے متصلاً, وہ مسلمہ اور نہ معلوم کون کون, ایک عورت بھی, وہ تو وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ, تو قریب ترین ہماری اس سرزمین کے اندر جہاں سے میں نے آج گفتگو شروع کی تھی, قادیانیت کا فتنہ, اس کی شدت کا اندازہ کیجئے کہ ابھی تک وہ پھیل رہا, اس کے کہیں سمٹنے کا امکان نہیں. اس لیے کہ دیکھیے, کوئی بات ہے جو کئی جگر نے کہی تھی کہ میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں, توہین ہے دستوں بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. یہ جو آپ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا, یہ بھرپور وار نہیں کیا جب تک کہ اس کے ساتھ مرتد کی سزا قتل نافذ نہ کی. آدھی بات, کافر تو قرار دیا, لیکن یہ کہ اگر مرتد کی سزا جو اسلامی ریاست میں وہ آپ نافذ نہیں کرتے تو ان کا تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے, لوگ ابھی قادیانی ہو گئے, اب سے نوجوان ان کے زیر اثر آتے ہیں, ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے. آج ان کے خلیفہ کا, جھوٹے خلیفہ کا خطبہ CNN سے نشر ہو رہا, پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہیں, حالانکہ دولت کے وہ انبار مسلمانوں کے پاس موجود ہے جن کا کہ آپ اسلام نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ کہیں مسلمانوں میں سے کسی کے لیے صحیح دین کی تعلیم کے لیے تو کوئی CNN کے اندر آپ وقت نہیں دے سکے. دنیا میں سن جائے بڑے بڑے مراکز, ٹورنٹو میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے, تو وہ انگلینڈ سے اپنا پورا مرکز جو ہے وہ شفٹ کرنے کی فکر میں ہے, اب امریکہ کے اندر وہ دے جمانے کے بہت بڑا مرکز ہے. یہ سارا سلسلہ یہ کذابون دجالون, یہ جھوٹے نبیوں کے لیے, نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, وَأَنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ. 30 ایسے پیدا ہوں گے شخص جھوٹے کذاب دجال, جن میں سے ہر شخص کا یہ گمان ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے بعد کوئی. لیکن اس حدیث کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میں خاص طور پر, ویسے میرے مضمون سے متعلق صرف یہی حصہ تھا, لیکن یہ حصہ بہت ضروری ہے. شاید کہ آپ کے دل میں کوئی آرزو پیدا ہو, امنگ پیدا ہو. حضور نے جہاں یہ خبر دی ہے, ساتھ ہی یہ بھی خبر دی, وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ, لیکن میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا, حق پر قائم رہے گا. لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو شخص بھی چاہے ان کی مخالفت کرے.
یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر اللہ۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسے کہ عیسائیت جو ہے تثلیث پر جمع ہو، حالانکہ بہت طویل عرصے تک ایسے بھی موجود رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو خالص موحد تھے، تثلیث کے قائل نہیں، لیکن یہ کہ یہ امت جس طریقے سے اب وہ جمع ہو چکے، اب کوئی عیسائیت کی ڈینومینیشن ہو، کوئی چرچ ہو، وہ پروٹیسٹنٹس ہو، وہ کوئی گریک چرچ ہو، کوئی آرتھوڈاکس چرچ ہو، پروٹیسٹنٹس ہو، کیتھولکس ہو، کوئی ہو، سب کے سب تثلیث کے اوپر سب کے سب متفق، توحید ان کے ہاتھ سے جاتی۔ حضور نے جو خبر دی ہے خوشخبری، میری امت کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عقلاً آخری امت، ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح کی امت بگڑ گئی تو حق کو بیان کرنے کے لیے محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہاں یہ حق گم ہو جائے کلیتاً، کوئی اور نبی تو آنے والا تھی، لہٰذا حضور کو بھی پروٹیکشن دی گئی، حضور کے دین کو بھی پروٹیکشن دی گئی، اور اس پروٹیکشن ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان میں سے ہوں۔ یہ آرزو تو کم سے کم دل کے اندر پیدا کیجئے، یہ امنگ تو پیدا ہو جائے۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ ماحول وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ ماحول غذا نہیں دیتا، آکسیجن ہی نہیں ہے، 2 پتیاں تو نکلی تھی بیج میں سے لیکن مرجھا گئی، یہ کہ غذا نہیں ابتدا۔ امنگ اٹھتی ہے، جذبہ ابھرتا، اس کی آبیاری کا سامان نہیں، خارجی نہیں ہے، سارا داخلی سامان کی۔ اپنے اندر کا تیل جلانا ہوگا، باہر کا تیل نہیں ملے گا۔ اقبال نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورا، اپنے اندر تیل جلاؤ، اپنے جگر کا تیل جلاؤ، اس سے روشنی حاصل کرو گے، ماحول سے تمہیں روشنی دے گی۔ اپنی اس حارجی کو فرمان چڑھاؤ، لیکن اپنے اندرونی جذبے کے ساتھ استقامت۔ بہرحال اس حدیث کا یہ ٹکڑا میں نے صرف اس لیے سنایا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنے والی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں۔ تو پہلا لفظ جو دجال آیا ہے وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دجال جھوٹا نبی، جس کے بارے میں حضور کی خبر ہے کہ 30 پیدا ہو۔ دوسرا ایک عمومی فتنہ دجال، فتنۃ الدجال، عمومی فتنہ۔ وہ کیا؟ اصل میں یہ تہذیب کے جس میں میں اور آپ، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت غرق، کسی کے سر کے اوپر تک پانی جا چکا ہے، وہ جا چکا، کوئی گردن تک اس کے اندر، کوئی پیٹ تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس تہذیب سے بچا ہوا۔ یہ عالمی تہذیب ہے، دجالی تہذیب، جو شروع ہوئی تھی مغرب سے تقریباً 400 سال قبل، رینائسنس، احیاء العلم۔ لیکن اس احیاء العلم کے نتیجہ کیا نکلا؟ مادی ترقی، ٹیکنالوجی، سائنس بڑھتی چلی، اور اس درجے بڑھتی چلی گئی کہ عروج آدم خاکی سے انجم تہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ چاند کو پاؤں تلے روند آیا انسان، اور ابھی نہ معلوم کہاں کہاں کمندے ڈال رہا۔ لیکن دوسری طرف آسمانی وحی والی ہدایت سے اپنی آنکھ بند۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اچھی طرح، سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع جو ہے قرآن مجید کے فلسفے میں نہایت اہمیت تھا۔ اللہ نے انسان کو بنایا زمین کی خلافت کے لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلافت عرضی کے لیے آدم کی تخلیق۔ 2 چیزیں دی گئی آدم کو، ایک کا ذکر اس رکوع کے شروع میں ہے، ایک کا آخر۔ شروع میں علم الاسماء دیا گیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء ان كنتم تعلمون۔ ایک علم تو آدم کو دے دیا گیا، علم دے دیا گیا، پہلے ماضی ہے، ماضی مطلق ہے، دے دیا۔ ایک علم کے بارے میں فرمایا وہ آتا رہے گا تمہارے پاس وقتاً فوقتاً۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع کے آخری میں یہ علم تو دے دیا تمہیں۔ ایک علم ہے علم ہدایت، وہ وقتاً وقتاً، وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً آتا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ،
تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو چیزیں دی تھی. ان میں اسماء جو آدم کو دے دیا گیا وہی ہے جو آدم کی نسل کے اندر ایک تناور درخت بن کر یہ فزیکل سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل اختیار. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے بات. آم کی گٹھلی میں پورا آم ہوتا ہے کہ نہیں؟ سے وجود میں آیا گٹھلی سے. باہر سے تو صرف پانی گیا تھا گٹھلی کے اندر. دو پتیاں کہاں سے نکلی؟ اس کی ابتدائی غذا بھی اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. بعد میں پانی جو ہے وہ مختلف منرلز لے کر اندر جاتا رہا, اوپر سے جو ہے آکسیجن ملتی رہی. آم کا درخت پورا کا پورا گٹھلی میں تھا, لیکن آم کی گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں کتنے سال لگتے ہیں؟ چلیے 10 سال لگے. آدم کو پورا علم دے دیا گیا. اس کی ایکسفولیشن, اس کا ظہور, اس کا بروز یہ ہوا ہے ان 10,000 سالوں کے اندر. وہ درخت اب تناور درخت بن گیا. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا بڑے کامل اب تسخیر کائنات جو انسان کر رہا ہے یہ اچھے سے کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پوری زمین کو جو ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے, نہ صرف زمین بلکہ آسمان, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مذکور ہے. بہرحال ایک طرف یہ علم جو پھیلتا چلا گیا اور ابھی اور آگے جا رہا ہے اور آگے جائے گا. ابھی جینیٹک انجینئرنگ کا فن جو ہے اس پر سب سے زیادہ یا تو کمپیوٹر کے اوپر توجہ ہے اور یا جینیٹکس پر. اور جینیٹک انجینئر کے طریقے سے ایسی جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں, جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کریں, ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رزق کا مادہ ہی نہ ہو. ہیومن روبوٹس جن کو جہاں بھی جو حکم ملے گا, جس کو کہا گیا قرآن مجید میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے غلاظ اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کسی شے کا شائبہ. یہ کہتے ہیں اب تو جینس کے ساتھ کھیلنے کا دور آ گیا. دیکھیے اب نوٹ کیجئے, یہ علم اگر بڑھتا چلا جاتا جیسا کہ بڑھتا چلا گیا, لیکن ساتھ ہی یہ علم جو آتا رہا اس کی پیروی جاری رہتی تو کوئی خرابی نہیں. اللہ کا بندہ انسان ہے, اللہ کے احکام پر کاربند رہتا, ان تمام علمی اکتشافات اور سائنسی ایجادات کو خیر کے لیے استعمال کرتا, بھلائی کے لیے استعمال کرتا. اگر تو یہ دونوں آنکھیں کھلی رہتی کوئی سمجھ بھی نہیں. آج سے 400 سال پہلے انسان نے یہ کہا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق. ایک آنکھ بند, دوسری آنکھ چوپٹ. یہی یک چشمی تہذیب ہے, یہی دجالی تہذیب ہے جو پانی تہذیب ہے, جس کی ایک آنکھ ہے 2 دم. یہ دجالی تہذیب اس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے. خالق کو تکلیف ہوگا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے, چھوڑو دفع کرو, یہ دنیا تو ہے نا, اسے مسخر. Concentrate your attention, focus your attention on this world. بھول جاؤ کوئی ہے یا نہیں ہے, کیا ہوگا کسی نے پیدا ہو جانے, ہے یا نہیں ہے بہتر کوئی. روح کوئی ہے یا نہیں ہے, کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, کس نے دیکھی. جسم تو ہے نا, جسم کی فکر کرو, جسم کو بناؤ, اس کے تقاضے, اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹامنز جو ہے ایجاد کرتے چلے جاؤ, تلاش کرتے چلے جاؤ, وہ سب کچھ کرو. شے ہے یا نہیں ہے, ہوگی, اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دلچسپی ہوتی. آخرت ہوگی بھائی, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کس نے آگے بتایا. یہ دنیا تو ہے نا, اسے بناؤ, فیئر اسٹیٹ قائم کرو, دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو. آخرت کے چکر یہ 3 چیزیں بمقابلہ 3 چیزوں کے. یہ میرا کتاب 467 کا لکھا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام, اس کا تھیم یہی ہے کہ موجودہ تہذیب کو انالائز کریں گے تو کیا ہے, خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ, روح کی بجائے مادے پر توجہ. اس طریقے سے چھوڑو, ہوگی نہیں ہے, کیا ہے دنیا. یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا, ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر, اب دنیا ہی مطلوب و مقصود.
اسی کی رعنائیاں، اسی کی زیبائش، اسی کی سہولتیں، اسی کی بہبود، یہ ہے کہ جو ہمارا مسمع نظر ہے۔ اس کا نام ہے دجالی تہذیب، اور اسی لیے آتا ہے اس میں، اس لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف پڑھا، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات۔ جو شخص خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت سے ابتدائی آخری آیات بناؤ، اسے اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ۔ وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی۔ یہ سنائی مگر جھوٹے رگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دلدار۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتے ہیں کسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت۔ سوخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعبیر ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے طرز عمل سے لوگ یہ سمجھے کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے کہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ رحمت کے امیدوار۔ لا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ ہو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر